السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سال پنجم کے عزیز طالب علم 32 طلبہ ہو گئے ہیں آپ کی جماعت میں، یعنی آن لائن کلاس میں درس میں جو شامل ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، 32 طلبہ ہو گئے کہ پتہ نہیں کہ کون طلبہ کیسے دیکھ رہا ہے، کیا حال ہے۔ فون بھی اکثر طلبہ نہیں کرتے ہیں، 2-4 لڑکے جو ہے وہ فون کر رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے۔ تو جمعرات کے سبق میں جو ہے وہ مقدمہ اور وجہ تصنیف والی جو عبارت تھی، اس عبارت کو بھی پڑھ دیا گیا ہے۔ کچھ تحقیقات، نئے الفاظ تھے، اس کی تحقیقات جو ہے وہ کرا دیا گیا ہے۔ تو اور جمعرات کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اگلے سبق میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ کرا دیا جائے گا۔ تو آج میں ترجمہ کرا دیتا ہوں، عبارت جملہ جملہ کر کے ترجمہ کراتا ہوں، آپ دھیان سے سنیں اور ترجمہ یاد کر لیں۔ ترجمے میں کوئی خاص بات نہیں ہے، بس آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو کیوں تصنیف فرمائی اور کس طرح سے تصنیف کیا۔ تو چلتے ہیں، چلیے ترجمہ دیکھیے۔ وبعد، یہ بعد الحمد والصلاۃ اصل عبارت ہے، صلاۃ اور سلام کے بعد۔ فلما کانا کتاب المنار اوجز کتب الاصول متنا و عبارتاً، حمد اور صلاۃ کے بعد چونکہ کتاب المنار اصول فقہ کی کتابوں میں متن اور عبارت کے لحاظ سے نہایت ہی مختصر ہے۔ اوجز الکتب، مختصر۔ تو چونکہ کانا کتاب المنار، کتاب منار اوجز کتب الاصول، اصول فقہ کی متن اور عبارت کے اعتبار سے اوجز یعنی بہت ہی مختصر ہے۔ وَأَشْمَلُهَا نُقَطًا وَدِرَایَةً، تحقیقات میں نے نقط درایت کا ترجمہ اور مطلب جو ہے وہ لکھا دیا گیا ہے، اب صرف ترجمہ دیکھیے۔ اور نکات اور درایات کے اعتبار سے بہت ہی جامع تھی۔ منار کتاب اصول فقہ میں متن اور عبارت کے اعتبار سے بہت ہی نہایت ہی مختصر ہے، اور نقطہ اور نکات اور درایت کے اعتبار سے بہت زیادہ کیا ہے، جامع ہے، بہت زیادہ جامع ہے۔ وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِحَلِّهِ أَحَدٌ مِّنَ الشُّرَّاحِ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالزَّمَانِ، وَلَمْ يَشْتَغِلْ اور نہیں مشغول ہوئے، بِحَلِّهِ اس کے حل کرنے میں۔ لفظی ترجمہ کرتا ہوں، یہ اصل میں سال پنجم کے بچوں کے لیے ترجمہ نہیں ہے، لیکن کر دیتا ہوں۔ اور نہیں مشغول ہوئے اس کے حل کرنے میں، کس کے حل کرنے میں؟ منار کتاب کے اس پیچیدہ اور مختصر عبارت کو حل کرنے کے لیے مشغول نہیں ہوئے، کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ احد، کسی نے، ان لوگوں میں سے، من الشراحی، شارحین میں سے، جو لوگ نوٹ لکھتے ہیں، شرح لکھتے ہیں کتابوں کی، اس طرح کے کوئی شارحین نے اس کے حل کرنے کے لیے مشغول نہیں ہوئے۔ الذین سبقونا بالزمان، جو پرانے زمانے کے تھے، یعنی ماضی کے زمانے میں ان شارحین میں سے کسی نے اس عبارت کے حل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں ڈالا، کام ہاتھ میں نہیں لیا۔ محاورہ ترجمہ، اور ان شارحین کرام سے جو ہم سے پہلے گزر چکے، شارحین زمان، ان شارحین کرام میں سے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ایک صاحب بھی حل کتاب کے کام میں مشغول نہ ہو سکا، حل کتاب کے کام میں مشغول نہ ہو سکا۔ لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ 2-4 لوگوں نے کیا ہے، تو اس وجہ سے اگر مشغول ہوئے بھی، اگر کسی نے کام کیا ہے تو پھر غلطیاں بھی ان سے ہو گئی ہے۔ وَلَمْ يَعْصِمُوا عَنِ النِّسْيَانِ، آگے فرماتے ہیں اور محفوظ نہ ہو سکے غلطیوں سے۔ فَإِنَّ بَعْضَ الشُّرُوحِ مُخْتَصِرَةٌ، اس لیے کہ بعض شرح کچھ لوگوں نے لکھا ہے، بعض شرح بہت ہی مختصر ہے، اتنا مختصر، مُخِلَّةٌ لِفَهْمِ الْمَطَالِبِ، جو مطلب کے سمجھنے میں خلل پیدا کرنے والا ہوا۔ شرح تو لکھا ہے سمجھنے کے لیے، لیکن شرح کی عبارت اتنا مختصر ہوا کہ عین کتاب سے بھی وہ زیادہ مختصر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔
ولم یاسمو یعنی اگر کسی نے کوشش کی ہے مشغول ہوا بھی، لم یاسمو تو وہ محفوظ نہیں رہا عن النسیانی غلطی سے، تسامح سے۔ فإن بعض الشروح اس لیے کہ بعض شرح منار کی ایسی ہے، ایسی مختصر ہے، مختصرۃ ایسی مختصر ہے، مخلۃ لفہم المطالب جو مطلب سمجھنے میں خلل پیدا کرنے والا ہے۔ وبعضها مطولۃ اور بعض ایسا مطول ہے، سمجھاتے سمجھاتے بات کو اتنا لمبا کر دیا، اتنا لمبا کر دیا کہ بات اتنی لمبی ہو گئی، مملۃ فی درک المعارب، مملۃ فی درک المعارب، بات اتنی لمبی ہو گئی کہ نہایت طوالت کی وجہ سے مقاصد کے سمجھنے میں مملۃ اکتا دینے والی ثابت ہو گئی، اکتا دینے والی ثابت ہو گئی۔ تو جس کی وجہ سے دو طرح کی نسیان جو ہے پہلے لوگوں سے جنہوں نے شرح لکھا، دو طرح کی نسیان ہو گئی۔ ایک ہے کہ بعض نے شرح کی عبارت اتنا مختصر کر دیا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور بعض لوگوں نے اتنا لمبا کر دیا ہے، بات اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ سنتے سنتے آدمی اکتا جاتا ہے، اس طرح سے اکتاہٹ پیدا کرنے والے ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں قدیماً پرانے زمانے سے، بہت دنوں سے، کانا یختلج فی قلبی بہت دنوں سے میرے دل میں، شارح فرماتے ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بہت دنوں سے میرے دل میں یہ بات آئی، ان اشرحہ شرحا کہ میں اس منار کی ایک شرح لکھوں، ایسی شرح ینحل منہ مغلقاتہ جو شرح اس کے پیچیدہ، مغلقات کے معنی ہے پیچیدہ باتوں کا حل کر دے، ویوضح مشکلاتہ اور جو مشکل جگہ ہے، مشکل عبارت ہے اس کو واضح کر دے، من غیر تعرض للاعتراض والجواب اعتراض اور جواب سے تعرض کے بغیر، یعنی اعتراض اور جواب، سوال جواب کی طرف میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، ولا ذکر لما صدر منہم من الخلل والاضطراب اور اس کی ذکر بھی نہ کروں جو صدر منہم جو صادر ہوا ان سے، یعنی پہلے والے قدیم زمانے کے شراح سے جو باتیں صادر ہوئی، جو تسامح ہو گئی ہے، من الخلل والاضطراب یعنی مختصر عبارت خلل کی وجہ سے، جو خلل اور جو اضطراب پیدا ہوا اس سے تعرض کرتے ہوئے، وَلَمْ يَتَّفِقْ لِي إِلَى مُدَّةٍ اور مجھے میسر توفیق، یتفق توفیق مجھے میسر نہیں ہوا اس کام کے لیے، الا مدتن بہت دنوں سے مجھے فرصت نہیں ملی، لکثرت المشاغل کثرت مشاغل کی وجہ سے، وضیق المحامل اور تنگی وقت کی وجہ سے، اور حالات کی تنگی کی وجہ سے، یعنی بہت ساری پریشانیاں تھی جس کی وجہ سے میں اس کام میں ہاتھ نہیں ڈال پا رہا تھا۔ فَإِذَنْ أَنَا وَصَلْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ تو اچانک میں پہنچا، یعنی میرا سفر ہوا، میں پہنچ گیا مدینہ منورہ میں، وَالْبَلَدَةِ الْمُكَرَّمَةِ اور مکرم شہر میں، یعنی مکہ اور مدینہ کا میرا سفر ہوا۔ فَقَرَأَ عَلَيَّ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ چنانچہ اس مذکورہ یعنی منار کتاب کو میرے سامنے بعض خالص دوستوں نے، جگری اور خالص دوستوں نے میرے سامنے پڑھا۔ خلالی اور خلص کا ترجمہ میں نے تحقیقات میں کرا دیا ہے، اسی وجہ سے آپ ترجمہ کریں گے تو فَقَرَأَ عَلَيَّ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ بَعْضُ خُلَالِ وَخُلَّصُ إِخْوَانِ چنانچہ میرے، آخر سے ترجمہ، میرے چند خالص اور جگری دوستوں نے اس کتاب کو میرے سامنے پڑھا، میرے سامنے رکھا، بیان کیا۔ وہ خالص دوست اور جگری دوست کون تھے؟ من الخطباء المعظمۃ جو معظم خطیب تھے حرم شریف کا، والمسجد المنیف اور مسجد نبوی کا خطیب تھے، جو ائمہ تھے، انہوں نے میرے سامنے اس کتاب کو رکھا اور اس کتاب کو پڑھ کر کے مجھے سنایا۔ بس نہیں، ترجمہ کرا دیتا ہوں، تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ فاقترحوا بهذا الامر العظیم چنانچہ انہوں نے مجھ سے اس قسم کی شرح لکھنے کے اس عظیم کام اور اہم امر کی انجام دہی کی خواہش ظاہر کی۔
فقترہ چنانچہ خواہش ظاہر کی بہذا الامر اس اہم کام، حمر العظیم اس اہم کام، والخطب الجسیم اور کار عظیم کو کرنے کے لیے میرے سامنے خواہش ظاہر کی، انہوں نے اپنے دل کی خواہش جو ہے وہ ظاہر کی۔ وَحَكَمُوا عَلَيَّ جَبْرًا اور مجھ کو اس قدر مجبور کر ڈالا، وَلَمْ يُتْرَكُوا لِي عُذْرًا اور میرے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا، یعنی اتنا مجبور کر دیا کہ میں اور مجھے چھٹکارے کی کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ وَلَمْ يُتْرَكُوا لِي عُذْرًا اور میرے لیے کوئی عذر ہی باقی نہیں رکھا، یعنی میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، مجھے یہ کام ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو انہوں نے سارا انتظام کر دیا ہے۔ وَلَمْ يُتْرَكُوا اور نہیں چھوڑا، نہیں باقی رکھا، لِي عُذْرًا میرے لیے کوئی عذر۔ فَشَرَعْتُ فِي إِسْعَافِ مَعْمُولِهِمْ فَشَرَعْتُ فِي إِسْعَافِ مَعْمُولِهِمْ پس میں ان کی آرزوئیں پورا کرنے اور ان کے مطالبات کو بامراد بنانے میں اعتراض و جواب کی توجہ کیے بغیر اس کے مطابق لگ گیا۔ پوری عبارت کا ترجمہ آ گیا۔ بس میں نے ان کی آرزوؤں کو پورا کرنے، اسعاف معمولہم ان کی آرزوؤں کو پورا کرنے، و انجاہ مسئولہم اور ان کے مطالبات کو بامراد بنانے میں علی حسب ما کان مستحضرا جو کچھ میرے ذہن میں اس وقت حاضر تھا، فی الحال اس وقت حاضر تھا، من غیر توجہ اس بات کی طرف توجہ کیے بغیر، الی ما قیل او یقال کہ یعنی قیل و قال کی طرف توجہ کیے بغیر، کون کیا کہے گا کیسے ہوگا اس کی طرف توجہ کیے بغیر میں نے کام میں ہاتھ ڈال دیا، کام شروع کر دیا، شرعت شروع کر دیا۔ وسمیتہ بکتابی نور الانوار اور میں نے اس کتاب کا نام نور الانوار رکھا، بکتابی نور الانوار فی شرح المنار میں نے اس کتاب کا نام نور الانوار فی شرح المنار رکھا ہے۔ واللہ الموفق بالبدایۃ والنہایہ اور اللہ ہی بہتر توفیق دینے والا ہے اول سے اخیر تک۔ وہو حسبی للسعادۃ اور نیک بختی کے لیے وہی میرے لیے کافی ہے، والہدایت نیک بختی اور رہنمائی کے لیے وہی میرے لیے کافی ہے، والمسئول عنہ اور اللہ کی مشیت اور مرضی کے بغیر اور اسی کی بارگاہ میں میری دعا ہے، والمسئول اور اسی کی بارگاہ میں میری دعا ہے، ان یجعلہ خالصا کہ اس کتاب کو اپنی ذات کریم کے لیے خاص کر لے، اللہ کی مشیت اور مرضی کے بغیر نہ تو کوئی حرکت ممکن ہے اور نہ کوئی روز اور نہ کوئی زور چلنے والا ہے، کوئی زور چل سکتا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور کیا نام ہے کہ اور اللہ اور وہ بہت بلند مرتبہ والا اور بہت ہی بڑا ہے، اور وہ بہت بلند مرتبہ والا اور بہت ہی بڑا ہے۔ بس بھائی اتنا ترجمہ ہی جو ہے عبارت کا جو ہے وہ آپ غور سے دیکھ لیجئے گا اور اس کو یاد کر لیجئے گا، صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ اس کو پوری طرح سے یاد کرنا ہے۔ میں کبھی لفظی ترجمہ کرتا ہوں، کبھی محاورہ کرتا ہوں، آپ باتوں کو ملا لیجئے گا اور اس کو لکھ کر کے یاد کر لیجئے گا۔ السلام علیکم۔